نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم محرم کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، تو گویا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سال عالم اسلام کے لیے عزت، سربلندی، ترقی، امن اور خیر و برکت اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے جی اٹھنے کا سال قرار پائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں ماضی کے واقعات کی یاد کو محفوظ رکھنے اور مستقبل میں معاملات، معاہدات، مختلف تقریبات کی تاریخیں متعین کرنے اور بہت سے مذہبی احکامات پر عمل کرنے کے لیے انسان کو ماہ و سال کے نظام کی ضرورت تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ و سال کا نظام عطا کیا۔ اور یہ نظام انسان کا اپنا بنایا ہوا یا گھڑا ہوا نظام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس دن دنیا کو تخلیق کیا اسی دن سے اس نے یہ نظام بھی انسانوں کے لیے مقرر فرما دیا۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے نظام کو بھی فطری انداز عطا کیا۔ چونکہ یہ ہر انسان کی ہر روز کی ضرورت تھی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان خواہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، شہری ہو یا دیہاتی، چاند کے طلوع کے ساتھ ہی مہینے اور تاریخ کا اندازہ کر لیتا ہے۔ اور اس نظام میں دن کی ابتدا یا تاریخ کی ابتدا جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے ہو جاتی ہے، اور قمری جو یہ نظام ہے اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں اسلامی تہوار اور عبادات، احکام مثلا روزہ، حج وغیرہ مختلف موسموں میں آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان کو ہر موسم اور ہر طرح کے حالات میں دین پر چلنے کا عادی بنایا جاتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی سن کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے آغاز سے جبکہ قرآن کے نزول کی ابتدا بھی ہوئی، یا بدر کا تاریخی معرکہ، فتح مکہ، یا حجۃ الوداع کا اہم ترین اجتماع جو اسلام اور دین کی تکمیل کا اعلان اور اظہار تھا۔ مگر ان سب کو چھوڑ کر ہجرت ہی کو کیوں منتخب کیا گیا، جو بظاہر نہ کسی اہم ترین ہستی کی پیدائش کا دن تھا اور نہ کسی غلبہ اور جنگ کی فتح کا، بلکہ ہجرت تو اس دور کی نشاندہی کرتی ہے جبکہ اسلام کے آغاز کی بے سر و سامانیاں اس حد تک پہنچ گئی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے محبوب وطن میں زندگی بسر کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ بے چارگی اور مظلومیت کی انتہا یہ تھی کہ اپنا وطن، اپنا گھر، اپنے عزیز و اقارب، اپنا سب کچھ چھوڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں گمنامی کا سفر کر رہے تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ظہور کے دو بڑے ادوار تھے، ایک مکی زندگی اور دوسری مدنی زندگی۔ تو اس میں پہلا دور جو تھا وہ نبوت سے شروع ہو کر ہجرت پر ختم ہوتا ہے، یعنی اس کی ابتدا غار حرا سے ہوئی اور اس کا اختتام غار ثور پر ہوا، جبکہ دوسرا دور ہجرت سے شروع ہو کر حجۃ الوداع پر ختم ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا مدینہ کی فتح سے اور تکمیل مکہ کی فتح پر ہوئی۔ تو ہجرت کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا وہ اہم ترین واقعہ نظر آتا ہے جس نے حالات کا رخ بدل دیا۔ ہجرت کی برکت سے ایمان والوں کو عزت ملی، غلبہ عطا ہوا، مضبوط مرکز حاصل ہوا، آزادی سے عبادت اور دین سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے جگہ میسر آئی، اور بتدریج ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی جہاں اللہ کے دیے ہوئے نظام شریعت کو نافذ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا، اور اس کے ثمرات اور برکتیں دنیا بھر نے دیکھ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہجرت سے اسلامی سن کے آغاز میں یہ حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ اسلام کو مضبوط تھام لینے اور غالب کرنے کے لیے ہجرت ضروری ہے۔ اور ہجرت کیا ہے؟ اللہ کی خاطر اپنا وطن، خاندان، رسم و رواج، آرام اور راحت اور بری عادات اور غیر مسلم کلچر کو چھوڑ دے
اور ماہ و سال کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی درست دین ہے، پس تم ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ 12 مہینوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی دن تخلیق کر دیا تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے آغاز ہی سے حرمت والے قرار پائے، اور یہ حرمت والے مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں۔ محرم کے معنی ہے مقدس، ایک اس کے معنی ہے حرمت والا، عظمت والا، اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ایک نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، تو گویا یہ جائزے کا مہینہ ہے، اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنا احتساب کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہوا وہ تباہ ہو گیا۔ یعنی اگر ہم نے اپنے آپ کو بہتر نہ بنایا، اپنے اخلاق کو، کردار کو، اپنی عبادات کو، اپنے علم کو گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ بنایا تو ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں گے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، یعنی آنے والا کل، آنے والی زندگی، آخرت کی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ گویا یہ جائزے اور احتساب کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی پلاننگ کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی منصوبہ بندی کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم ہر لمحہ یہ دیکھو کہ تم رب سے کتنے قریب ہوئے ہو اور شیطان سے کتنے دور ہوئے ہو، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں رفتہ رفتہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمیں غم ہے تو اپنے گھر کا، اپنی اولادوں کا، ان کی شادیوں کا، ان کی پڑھائیوں کا، ان کی جابز کا، ان کے رشتوں کا، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں امت کا غم ہے، جنہیں امت کا درد ہے، جنہیں اس بے دینی اور جہالت کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے، پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے جہالت کے اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس امت کو دوبارہ اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلا سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو کس طرح سے سنوار سکتے ہیں۔ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے جہالت کی موت نہیں مرنا۔ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا سال ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں، ہم اپنا احتساب کر لیں کہ ہمارے پاس جو زندگی ہے یہ وہ سانسیں ہیں جن پر ہر دن ہم اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ اس رب کا شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا کی، ہماری سانسیں ہمیں واپس کی، ہمیں نیا دن عطا کیا، ہمیں نیا مہینہ عطا کیا، ہمیں نیا سال عطا کیا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ وہ قیمتی دولت ہے جس کے ذریعے ہم آخرت کما سکتے ہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ قبرستانوں میں مایوس پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی مہلت عمل ختم ہو چکی ہے، تو اس زندگی کی قدر کرنے والے ہوں، اپنے لیے نیکیاں جمع کرنے والے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو، فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اس سے پہلے کہ موت آ کر ہماری زندگی کا خاتمہ کر دے، ہم اس زندگی کو غنیمت جانیں۔ وہ جو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ لوگ سوئے پڑے ہیں، یہ تب جاگیں گے جب موت کے دہانے پر پہنچیں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت جاگیں جب موت ہمارے سر پر ہو۔ آج ہم جاگ جائیں، آج ہم اس چیز کا احساس اور ادراک کر لیں۔
دوسری چیز یہ جو مہینہ ہے حرمت والا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے، قرآن نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان مہینوں کا احترام تو اسلام کے آنے سے پہلے بھی مشرک بھی کیا کرتے تھے، اور اسلام کے آنے کے بعد منافق بھی کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ کیسی جھگڑالو قوم تھی، ڈاکہ زنی، قتل و غارت، چوری، یہ اس قوم کا وتیرہ تھا، جس کو شاعر کہتا ہے نا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ اور اس قدر جھگڑالو قوم، جب یہ محترم مہینے آ جاتے اور باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو یہ اس کے اوپر بھی ہاتھ نہ اٹھاتے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ مشرک کر رہا ہے، یہ منافق کر رہا ہے۔ کیا ہم بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بات یاد بھی ہوتی ہے؟ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے، کیا ہمارے خاندان کے جھگڑے اور لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ وہ سبق جو مشرکوں کو بھی یاد رہا وہ بھی اس پر عمل کرتے رہے۔ ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں اس حرمت والے مہینے میں اپنی زبانوں کو، اپنے ہاتھوں کو روکنا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور ایک مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو دوسرے مسلمان پر کتنی قابل احترام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ گویا ہم نے ایک دوسرے کی جان کا بھی احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کے مال کا بھی احترام کرنا ہے۔ کسی کا مال ناحق غصب کرنے والے نہ ہوں، خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ کیوں نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میں قیامت کے دن تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ تمہاری گردن پر گھوڑا سوار ہو اور وہ ہنہنا رہا ہو۔ پھر فرمایا ایک بکری ہو تمہاری گردن پر سوار اور وہ ممیا رہی ہو، یا ایک جان تمہارے اوپر سوار ہو جو چیخیں مار رہی ہو، یا کپڑا سوار ہو اور وہ پھڑپھڑا رہا ہو، یا سونا چاندی تمہارے اوپر سوار ہو اور تم پکار رہے ہو کہ اے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، اور میں کہوں کہ میں نے تو تمہیں آگاہ کر دیا تھا، میرے پاس تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں۔ تو ہم نے ایک دوسرے کی جان، مال کا احترام کرنا ہے، کسی کا حق غصب نہ کریں کہ قیامت کے دن وہ مال ہمارے گردن پر سوار ہو کر پوری دنیا میں یہ تشہیر کر رہا ہو کہ ہم نے کون سا جرم کیا ہے، اور وہ ہمیں اس قدر تکلیف پہنچائے، ہم اللہ کے رسول کو پکارے اور وہ ہماری مدد کو نہ آئے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اور پھر ایک دوسرے کی عزت کا، ایک دوسرے کی عیبوں کو نہ اچھالیں، ایک دوسرے کی برائیوں کو نہ بیان کریں، غیبتیں نہ کریں۔ غیبت کرنا کیا ہے؟ یہ اس قدر بڑا گناہ ہے، گویا زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے نا، غیبت کرنی ہو تو اپنی ماں کی کرو، کیونکہ غیبت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اپنی نیکیاں جو ہے اس کے نام اعمال میں منتقل کر دیتا ہے جس کی وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنی نیکیاں کسی کے نام اعمال میں منتقل کرنی ہی ہے تو ماں سے بڑھ کر اور کون سی ایسی ہستی ہو سکتی ہے؟ تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، ایک دوسرے پر بہتان نہ لگائیں، الزام نہ لگائیں، ایک دوسرے کی جان کا، مال کا احترام کرنے والے ہوں۔ خاص طور پر اس حرمت کے مہینے میں تو بہت زیادہ اس چیز کا خیال کرنے والے ہوں۔ اور محرم کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا، حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں۔ اور اس مہینے کے روزے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے قرار دیا۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کتنی سعادت کی بات ہے، خیر و برکت کی بات ہے کہ ہماری کوتاہیاں اور ہمارے گناہ ہم سے دھل جائیں ایک روزے کے بدلے، تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟
حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ بڑا عظیم دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں اور زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی تلقین بھی فرمائی۔ یہ مسلم کی روایت ہے اور حضرت ابن عباس ہی فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں، یعنی ہم اس دن کی تعظیم میں یہود و نصارہ کی موافقت کرنے لگے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آئندہ سال انشاءاللہ ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ آئندہ سال محرم آنے سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ بھی مسلم ہی کی روایت ہے۔ گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم کے ساتھ ہم نے 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے 9 کو روزہ نہ رکھ سکے تو 11 کا روزہ رکھ لیں، اور اگر 10 اور 11 کا روزہ بھی رکھنا ممکن نہ ہو تو کم از کم 10 محرم کا روزہ ضرور رکھنے والے ہوں۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم قوموں سے ادنا سی مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادات میں ہو، عادات میں ہو یا رسوم و رواج میں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو غیر مسلم قوموں کی مشابہت سے بچانا ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ اس مہینے کی کیا خاص بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون جیسے ظالم شخص سے نجات ملی، تو ہم بھی روزہ رکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس مہینے میں عبادت کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی جہاں جہاں دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تمام مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اس مہینے کی عظمت کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو تخلیق کیا، قلم کو تخلیق کیا، حضرت جبرائیل کو تخلیق کیا، فرشتوں کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اسی مہینے میں پیدا فرمایا، اسی مہینے میں ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پروردگار تو ہماری توبہ کو بھی قبول فرما لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات ملی اسی مہینے میں۔ یا اللہ تو ہمیں بھی آفتوں سے اور مصیبتوں سے اور عذابوں سے اور کرونا کے عذاب سے پروردگار تو ہمیں بھی نجات عطا فرما۔ کہ اسی مہینے میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی اور آگ ان کے اوپر گل و گلزار بن گئی۔ پروردگار ہمیں بھی آزمائشوں میں پورا اترنے والا بنا دے، امن اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ کہ حضرت ایوب کو بھی اسی مہینے میں صحت ملی، تو اللہ تعالیٰ ہماری بیماریوں کو بھی دور فرمائے، امت کی بیماریوں کو بھی دور فرمائے۔ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان کو اسی مہینے میں سلطنت ملی۔ اللہ تعالیٰ تو بھی صالح حکمران ہمیں عطا فرما۔ عام الفیل کا واقعہ بھی اسی مہینے میں ہوا، تو ہم اللہ سے اس مہینے میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، اللہ تعالیٰ تو ان کی سازشوں کو ان کے اوپر الٹا پھیر دے۔ اب ہم محرم میں امام حسین کی شہادت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ ہر سال محرم میں مسلمان حضرت امام حسین کی شہادت پر غم کا اظہار کرتے ہیں، مگر کم ہی اس مقصد کی طرف توجہ کرتے ہیں جس کی خاطر امام حسین رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اپنی جان قربان کی بلکہ اپنے کنبے کو بھی شہادت کے لیے پیش کر دیا۔ اور یہ مقصد کوئی ذاتی اقتدار کا حصول نہیں تھا، بلکہ آپ کی نگاہیں اسلامی ریاست میں کسی بڑی تبدیلی کے آثار دیکھ رہی تھیں۔ اور وہ تبدیلی کیا تھی؟ لوگوں نے اپنا دین نہیں بدلا تھا، عوام اور حکمرانوں سمیت سب خدا، رسول اور قرآن کو ماننے والے تھے۔ وہ تبدیلی کیا تھی؟ وہ تبدیلی اقتدار کا وراثت کی طرح اولاد میں منتقل ہونا تھا۔ یہ اصل خرابی تھی جس کی ابتدا ہو رہی تھی، اور جس طرح ایک صاحب نظر آدمی
گاڑی کا رخ بدلتے ہی جان جاتا ہے کہ اب اس کا راستہ بدل گیا ہے، اور جس راہ پر یہ گاڑی مڑ رہی ہے وہ اسے کہاں لے جائے گی، یہی رخ کی تبدیلی تھی جسے آپ نے دیکھا اور گاڑی کو پھر سے پٹڑی پر ڈالنے کے لیے اپنی جان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ محمد یوسف اصلاحی اسوہ حسین کے پیغام کے موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں اور یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ کوفہ جاتے ہوئے راستے میں بیضہ کے مقام پر حضرت امام حسین نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھتا ہے جو ظالم اور جابر ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تہس نہس کر رہا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، اور پھر بھی اس شخص کو غیرت نہ آئے، نہ زبان سے وہ اس ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، نہ عملی طور پر ظالم کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے، تو اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ اس ظالم بادشاہ کی جگہ اس شخص کو دوزخ کی آگ میں جھونک دے۔ کتنی سخت حدیث ہے، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، ظالم کو ظلم سے روکنا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں روکیں گے تو گویا اس ظالم کے ساتھ اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنانے والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ لوگ شیطان کی اطاعت قبول کر چکے، رحمان کی اطاعت سے آزاد ہو گئے، ان لوگوں نے اللہ کی زمین کو فساد سے بھر دیا، اللہ کی حدود کو پامال کر دیا، مال غنیمت میں سے اپنے لیے زیادہ وصول کرنے لگے ہیں، انہوں نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا ہے، حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے میں حق بجانب ہوں کہ مجھے غیرت آئے اور میں ان کی سرکشی اور بغاوت کو حق اور عدل سے بدلنے کی کوشش کروں گا۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور میں شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خود بہت بڑا جرم ہے، اور فرماتے ہیں کہ میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت امام حسین نے تو اپنی جان قربان کر دی، انہوں نے تو اس مشن کے لیے اپنی جان دے دی، اور آج بھی حضرت امام حسین کی آواز کی گونج ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ آج بھی دنیا اللہ کی اطاعت سے آزاد ہے، آج بھی اللہ کی حدود پامال ہیں، آج بھی دنیا میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، آج بھی سود کو نظام معیشت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور بیت المال کو شیر مادر سمجھ کر ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ آج بھی صالح قیادت کے لیے، اسلامی نظام کے غلبے کے لیے جد و جہد اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی کتاب بھی یہ بتاتی ہے اور انسانی تاریخ بھی گواہ ہے کہ زندہ رہنے اور زندوں کی طرح زندگی گزارنے کا حق صرف اسی کو ہے جو حق کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہو، اور اس قوم کے لیے تو موت ہی مقدر ہے جو موت سے لرزتی ہے۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں بنی اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن جب موت کا خوف مسلط ہوا تو اللہ نے ان کی قومی موت کا فیصلہ فرما دیا۔ پھر وہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ جنگل کی گود میں نئی نسل پروان چڑھی اور وہ جہاد کے لیے تیار ہوئے تو اللہ نے انہیں فتح و نصرت نوازا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت سے نہیں ڈرنا، حق کی خاطر جم جانا، حق کے لیے کھڑے ہونا، حق کے لیے قربانیاں دینا، یہ محرم کا پیغام ہے۔ ذی الحجہ میں حضرت اسماعیل کی قربانی اور محرم میں امام حسین کی قربانی ہمیں یہ سبق دلاتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور صالح قیادت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو ہی اپنی سعادت اور خوشبختی سمجھیں، اور حضرت حسین سے اور حضرت اسماعیل سے محبت اور عقیدت دراصل وہی رکھتے ہیں جو قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلامی انقلاب کے لیے اور صالح قیادت کے لیے ہماری زندگیوں کو اور ہماری صلاحیتوں کو اور ہماری اولادوں اور ہمارے گھروں اور ہمارے مالوں کو قبول فرما لے۔ آخر میں ایک بار آج کی اس گفتگو سے جو حاصل ہوا اسے دوہرا لیتے ہیں
سب سے پہلی چیز یہ کہ ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز ہمیں دین کی خاطر کچھ چھوڑنے کا جذبہ عطا کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز، اسلامی سال کے آغاز میں ہم اپنا احتساب کریں اور آئندہ کے لیے نیکیوں کی پلاننگ کر لیں۔ تیسری چیز یہ کہ خصوصی طور پر اس حرمت والے مہینے میں اپنی زبان اور ہاتھ کو کنٹرول کرنے کی عادت اپنانی ہے کہ کسی کو ہم سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لڑائی جھگڑے، مالی کرپشن اور غیبتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، رنجشوں اور ناچاکیوں کو ختم کریں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور جس طرح پچھلی قوموں کو اس مہینے میں نجات ملی، توبہ قبول ہوئی، ہم بھی عبادت اور دعاؤں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کریں۔ اور پانچویں چیز یہ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہم یہ سیکھیں کہ ظلم کے نظام کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے اور صالح قیادت کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو اسلام اور امت کے لیے دوبارہ جی اٹھنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔